مفتی صاحب کے YouTube چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، مسلمان میں آخرت میں کامیابی کا جو مدار ہے وہ عقائد اور اعمال پر ہے کہ اگر مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں اور اس کے ایک ایک عمل کا وزن ہے، اس کے ایک ایک عمل کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے۔ اگر انسان کے عقیدے اور نظریے میں خلاف شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، تو پھر چاہے لاکھ نمازیں پڑھ لے، لاکھ روزے رکھ لے، ساری رات عبادت کرے، دن بھر روزہ رکھے، اس کے عمل کی اللہ کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ سب سے پہلے سوال نظریے کا ہے، عقیدے کا ہے۔ اگر عقیدہ اور نظریہ ٹھیک ہے تو اس کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا بھی اللہ کے ہاں بڑی قیمت رکھتا ہے۔ اگر نظریہ اور عقیدے میں فرق ہے تو اس کے عمل اللہ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ شرک کریں گے، خطاب اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، بتانا امت کو مقصود ہے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر آپ نے شرک کیا، یعنی آپ کی امت میں سے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو اس کے سارے نیک عمل خیب و خاسر کر دیے جائیں گے، سارے کے سارے نیک عمل ضائع ہیں۔ مشرکین مکہ حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے، پانی بھی پلاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ناکام اس لیے تھے ان کا عقیدہ شرکیہ تھا۔ تو اس بات کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کے اندر عقائد و نظریات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ عقائد اور نظریات پر اعمال کی قبولیت کا مدار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی توحید کے بعد، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے نظریے اور عقیدے کے بعد سب سے اہم نظریہ اور عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ہو۔ لا الہ الا اللہ تو پڑھتا ہے لیکن رسالت کو نہیں مانتا، وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر رسالت کے نظریے کے بعد سب سے اہم نظریہ اور عقیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، نبیوں کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا اعلان کرتا ہے، وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، اللہ نے بتا دیا تھا کہ آپ کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اس لیے 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو آگاہ فرما گئے کہ میری امت میں فتنے پیدا ہوں گے اور ان فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ میرے بعد
30 دجال اور کذاب ایسے آئیں گے، یزعم کلہم یزعم انہ نبی، وہ سارے کے سارے گمان یہ کریں گے، دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ مسلمان کے بنیادی عقائد میں اہم عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اور یہ نظریہ اور عقیدہ رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں ہے۔ اور یہ نظریہ سب سے پہلے ہمیں قرآن نے دیا ہے، سب سے پہلے یہ عقیدہ ہمیں قرآن نے سمجھایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا، پھر صحابہ نے اپنے عمل سے بتایا، پھر پوری امت نے اتفاق کیا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا نظریہ اور عقیدہ ہے۔ جس کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام سے خارج ہے۔ چاہے وہ کہے کہ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں تہجد پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں بیت اللہ کا حج بھی کرتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا منکر ہے اور کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری اور ساری ہے، یہ پکا کافر ہے۔ اور صرف قرآن اور حدیث کے اندر تو اس کے کفر کا ذکر ہے ہی۔ الحمدللہ اس لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کے آئین کے اندر بھی ایسا شخص کافر ہے۔ 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے یہ لا منظور کیا کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے اور آپ کے بعد کسی کو نبی اور رسول مانتا ہے، وہ آئین پاکستان کے مطابق بھی کافر ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق بھی کافر ہے، اور ہمارے ملک کے آئین کے مطابق بھی کافر ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلے یہ نظریہ ہمیں قرآن نے سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، ایمان والوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں کہ ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی ہوتا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے وحی کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، جو آپ پر وحی ہوا ہے اس کو بھی مانتے ہیں، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، جو آپ سے پہلے اللہ نے وحی نازل کی اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت میں 2 وحیوں کا ذکر ہے، ایک وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ایک وہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئی۔ تیسری وحی کا ذکر نہیں ہے کہ وما انزل من بعدک، کہ اس پر بھی ایمان والے ایمان رکھتے ہیں جو آپ کے بعد وحی نازل ہوگی، اس کا ذکر اس آیت میں نہیں ہے۔ تو قرآن کے آغاز میں ہی بتا دیا گیا کہ وحی کا نزول صرف 2 طرح ہے، 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ وحی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، پہلے انبیاء تشریف لائے، پہلی کتابیں نازل ہوئیں، آپ سے پہلے صحیفے نازل ہوئے، ایمان والے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور دوسرا ان کا ایمان جو آپ پر وحی نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان ہے۔ اگر آپ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری رہتا
جاری رہنا ہوتا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ اس آیت میں ضرور فرماتا، لیکن اللہ نے اس آیت میں آپ کے بعد کی وحی کا ذکر نہیں فرمایا اور بتا دیا کہ آپ کے اوپر وحی کا سلسلہ بند ہو چکا اور ختم ہو چکا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت اور نبوت کو ختم کر دیا، فلا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو قرآن کی اس آیت میں صرف دو وحیوں کا ذکر ہے، آپ کے اوپر نازل ہونے والی وحی اور آپ سے پہلے نازل ہونے والی وحی۔ آپ کے بعد چونکہ وحی کا سلسلہ نہیں تھا تو اللہ نے اس وحی کا ذکر اس آیت میں نہیں فرمایا۔ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ یہ قرآن کی پہلی آیت بتا رہی ہے، اور قرآن ہمیں عقیدہ دے رہا ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کا عقیدہ ختم نبوت پر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتا ہے۔ اور اس سے آگے واضح آیت جس میں کوئی بہام ہی نہیں رہا، کوئی بات پوشیدہ ہی نہیں رہی، اللہ تعالیٰ سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اہل باطل اپنے لوگوں کو اس طرح دلائل یاد کرواتے ہیں، لیکن افسوس کہ آج مسلمان علم سے اتنے دور ہیں کہ اپنے نظریے اور عقیدے پر قرآن کی ایک آیت نہیں پیش کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ علم سے دور ہیں، علماء سے دور ہیں، جمعے کی نماز خطبے کے وقت پڑھنے آتے ہیں تو کہاں کوئی دلیل سنیں گے، کہاں کوئی آیت سنیں گے قرآن کی۔ اہل باطل اپنے نظریے اور عقیدے پر بچے بچے کو دلیل یاد کرواتے ہیں۔ تو قرآن کی یہ آیات اور دلائل عقیدہ ختم نبوت پر مسلمان کو ضرور یاد ہونی چاہیے۔ ساری دلائل نہ بھی پتہ ہو، کم از کم قرآن کی ایک آیت اپنے عقیدے پر پتہ ہو کہ میرا نظریہ اور عقیدہ قرآن کی اس آیت میں ہے۔ تو قرآن کی دوسری آیت جو ہمیں عقیدہ ختم نبوت سمجھا رہی ہے، بتلا رہی ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد تو ساری بچپن میں انتقال کر گئی تھی، اور اس میں بھی حکمت تھی کہ آپ کی اولاد نرینہ، آپ کے بیٹے بچپن میں کیوں فوت ہو گئے۔ حکمت یہی تھی کہ آپ پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اگر آپ کے بعد نبوت جاری رہنی ہوتی تو آپ کا بیٹا نبی ہوتا۔ آپ کی شان کے خلاف تھی یہ بات کہ پہلے انبیاء آئے، ان کے بیٹے نبی بنے۔ ابراہیم کا بیٹا اسماعیل علیہ السلام نبی، حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف نبی، حضرت زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ نبی۔ تو آپ کی شان کے خلاف تھی کہ آپ کا بیٹا ہو اور اسے نبی نہ بنایا جائے۔ تو اللہ نے بچپن میں ہی آپ کے بیٹوں کو اپنے پاس بلا لیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبوت جاری رہتی تو میرا بیٹا ابراہیم زندہ رہتا، لیکن چونکہ انا خاتم النبیین، میں نبیوں میں سے آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، پھر کیا ہیں؟ ولکن رسول اللہ، یہ تو اللہ کے رسول ہیں۔ جو اللہ کا رسول ہوتا ہے وہ امت کا روحانی باپ ہوتا ہے، وہ اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ صرف اللہ کے رسول نہیں، وخاتم النبیین، وخاتم النبیین، رسولوں کے آخری رسول ہیں۔
نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ یہ قرآن کی یہ آیت واضح ختم نبوت کا اعلان کر رہی ہے اور مسلمان کو اس کا نظریہ اور عقیدہ بتا رہی ہے۔ وخاتم النبیین، کہ آپ نبیوں میں سے آخری نبی۔ اللہ کے نبی کو پتا تھا کہ ایسے بھی خناس لوگ آئیں گے جو قرآن کی آیت میں کے ترجمے میں تحریف کریں گے، قرآن کی اس آیت کے مفہوم اور مطلب کو بدلنے کی کوشش کریں گے، کہ وخاتم النبیین کا ترجمہ اپنے انداز میں کر دیں گے، اپنے طریقے سے کر دیں گے۔ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، بڑے قیمتی بات بتانے لگا ہوں، جب بھی کوئی باطل فتنہ کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے عقیدے کو بتانے کے لیے، اپنے نظریے کو بتانے کے لیے قرآن پیش کرتا ہے، حدیث پیش کرتا ہے کہ ہمارا عقیدہ اس سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ اس حدیث سے ثابت ہے، اور قرآن کی جس آیت کو پیش کرے گا اس آیت کی تشریح اپنی من مرضی کے مطابق کرے گا، اپنی خواہش کے مطابق کرے گا، کیونکہ اگر وہ قرآن کی آیت کی تفسیر، مطلب اور مفہوم صحابہ سے پوچھ کر کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئی تعلیمات کے مطابق کرے کہ آپ نے اس آیت کا مطلب کیا بتایا، تو پھر تو اس کا عقیدہ ثابت ہی نہیں ہوتا، پھر تو اس کا نظریہ نہیں نکلتا۔ وہ قرآن کی آیت پیش کرے گا، حدیث پیش کرے گا، لیکن تشریح اپنی من مرضی کے مطابق کرے گا۔ تو اہل باطل سے بات کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو قرآن کی آیت ہم پیش کریں گے، جو حدیث ہم پیش کریں گے، اس کی تشریح بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کے کریں گے، اس کی تشریح بھی صحابہ سے پوچھ کر کریں گے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر قرآن کی تشریح پڑھی ہے۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا صحابہ بھی اس کے مطلب اور مفہوم کو نہیں سمجھ پاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، آپ اس کا مطلب بیان کرتے تھے، جبکہ صحابہ سارے کے سارے عربی دان تھے، عربی کو سمجھنے والے تھے، اس کے باوجود قرآن کی آیت کا مطلب انہیں بتایا جاتا تھا۔ تو اہل باطل اپنے نظریے اور عقیدے کو، اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیت پیش کرنے کے بعد تشریح اپنی من مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست کہنے لگے، میری ایک قادیانی سے بات ہوئی، آپ کو پتہ ہے قادیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی نبوت مانتے ہیں، دجار والکذاب مرزا غلام احمد کو نبی اور رسول مانتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ۔ تو کہنے لگے میری اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے کہا یہ آپ بات شروع کریں۔ کہنے لگے میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وخاتم النبیین یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں وخاتم النبیین میں خاتم کا لفظ جو ہے اس کا معنی اختتام نہیں ہے، اپنی مرضی کے مطابق تشریح ہو رہی ہے۔ خاتم کا معنی مہر ہے، اللہ کے نبی جس پر مہر لگاتے جائیں گے اس کو نبی بناتے جائیں گے، اس کو نبوت ملتی جائے گی۔ مرزے کے اوپر بھی نبوت کی مہر اللہ کے نبی نے لگائی ہے، اس لیے نبوت جاری ہے۔ اب قرآن کی اس آیت کے معنی کو بدل دیا، تحریف کر دی، اپنی من مرضی کا معنی لے آیا۔ تو کہنے لگے میں نے، چونکہ علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے، ہم عالم تو نہیں تھے لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھ کر دلائل یاد کیے ہوئے تھے۔ کہتے میں نے اس کو کہا کیسے کرتے ہیں، میں قرآن کی کوئی تفسیر لے کے آؤں گا اپنے عالم کی، آپ اسے نہیں مانیں گے، آپ لے کے آئیں گے اپنے کسی مربی کی، بڑے کی، اسے میں نہیں مانوں گا۔ یوں کرتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین کا ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں، اس پر آپ کو بھی ماننا پڑے گا، مجھے بھی ماننا ہوگا، میں تو پہلے ہی مانتا ہوں، اس پر ہمارا اتفاق ہو جائے گا۔ اس نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، وخاتم النبیین کا
ترجمہ اور تفسیر مفہوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی حدیث میں اس کا ترجمہ کیا ہے. تو کہنے لگے میں نے اس کو کہا اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں. صرف اللہ کے نبی نے اتنی بات نہیں ارشاد فرمائی. میں نے کہا نا کہ پتہ تھا کہ ایسے خناس ہوں گے جو معنی کے اندر بھی تحریف کریں گے، معنی کو بدلنے کی کوشش کریں گے، خاتم النبیین کا معنی کچھ اور کر دیں گے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے صرف یہ الفاظ ارشاد نہیں فرمائے انا خاتم النبیین، فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. تو کہتے میں نے کہا دیکھو خاتم النبیین کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے والے جملے میں کر دیا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں. لا الہ، لا کا معنی کوئی الہ نہیں، لا نبی کوئی نبی، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا نبی بعدی اور اللہ کے نبی کے بعد اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نبی نہیں. کہتے اب خاموش ہو گیا، اب بھاگ گیا، بات ہی نہیں کر رہا تھا. کہتے ہیں جی میں کسی بڑے کو لے کے آتا ہوں پھر آپ سے بات ہوگی. میں نے کہا اس ترجمے پہ آؤ، قرآن کی آیت کا معنی تو نے بدل لیا اور تحریف کر دی اور تشریح اپنی من مرضی کے مطابق کی ہے. اب قرآن کی آیت کی تفسیر ہم کس سے پوچھ رہے ہیں؟ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، جو صاحب قرآن ہے، جو صاحب وحی ہے. وہ خود بتا رہے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی لا نبی بعد، میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بڑا خوبصورت محل ہو اور ساری اینٹیں بڑی پیاری خوبصورت اپنی جگہ پہ لگی ہوئی ہوں، لیکن ایک اینٹ نہ لگی ہوئی ہو، وہ سوراخ خالی ہو، تو دیکھنے والے سب کہیں گے کہ ادھر بھی ایک اینٹ لگ جاتی تو کتنی پیاری اچھی بات ہو جاتی کہ محل مکمل ہو جاتا. تو آپ نے فرمایا اسی طرح نبوت کے محل میں جو ایک اینٹ باقی تھی وہ میں ہوں. نبوت کے محل میں اللہ نے جو نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا، اس اللہ کے نبی نے اس کو محل سے تشبیہ دی کہ وہ ایک اینٹ جو باقی تھی وہ اینٹ میں ہوں اور میرے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں. اللہ نے نبوت کا دروازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بند کر دیا ہے. تو قرآن بھی بتا رہا ہے، قرآن کی آیات سے ہمیں یہ عقیدہ مل رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بتا رہی ہیں. آپ کو پتا تھا کہ میرے بعد نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، تو پہلی اپنی امت کو آگاہ فرمایا سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي، ان قریب میری امت میں 30 دجالون کذابون، 30 دجال پیدا ہوں گے، کذاب ہوں گے. کلہم یزعم انہ، سارے کے سارے اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے. فلا رسول بعدی ولا نبی، اے میری امت کے لوگوں سنو، میرے بعد کوئی رسول اور نبی نہیں. وہ اپنے آپ کو کہیں گے میں نبی اور رسول ہوں، لیکن وہ نبی نہیں، نبی اور رسول نہیں ہوں. پہلے اپنی امت کو آگاہ فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فتنہ اٹھنا شروع ہو گیا تھا. بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ مسیلمہ کذاب، جس نے آپ کی زندگی کے اندر ہی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، یہ مدینہ منورہ آیا اور بڑا ایک لشکر لے کے آیا. آ کر کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی خلافت اور اپنا جانشین مجھے بنا دیں کہ آپ کے بعد میں نبی ہوں گا، آپ کا خلیفہ ہوں گا، تو پھر یہ اتنے سارے لوگ میں لے کے آیا ہوں گا، ہم آپ کی تعلیمات پر چلیں گے. آپ نے فرمایا کہ تو مجھ سے خلافت مانگتا ہے، میرے آپ کے ہاتھ میں کھجور کی ایک چھڑی تھی، ٹہنی، تو آپ نے فرمایا میں تو تجھے یہ ٹہنی دینے کو تیار نہیں ہوں، تو مجھ سے خلافت مانگتا ہے، یہ ٹہنی تجھے دینے کو تیار نہیں ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر تو میری تعلیمات کے مطابق رہے گا تو ٹھیک، وگرنہ تو وہی ہوگا تیرے ساتھ جو مجھے دکھا دیا گیا ہے. تو صحابہ
فرماتے ہیں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ کو کیا دکھایا گیا تھا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ میرے ہاتھوں میں 2 سونے کے کنگن ہیں اور میں انہیں پھونک مارتا ہوں، اڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے اس کی یہ تعبیر کی کہ میرے بعد 2 شخص مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی یہ نبی ہونے کا اعلان کریں گے اور برباد ہو جائیں گے، ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میں تیرے بارے میں وہ دیکھ رہا ہوں جو مجھے دکھلایا گیا، تو وہی ہے، یعنی تو جہنمی ہے، تو برباد ہونے والا ہے اور ہلاک ہونے والا ہے۔ تو وہ چلا گیا اور آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی کے آخری ایام میں یہ فتنہ اٹھنا شروع ہوا۔ اسود عنسی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور مسیلمہ کذاب نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا۔ قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں پر، صحابہ اکرام پر۔ وہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ رسول اللہ کی ختم نبوت کا تاج کو چھیننے کی کوشش کرے؟ حالانکہ بڑی دور دراز علاقے میں اسود عنسی رہتا تھا، مسیلمہ کذاب رہتا تھا، صحابہ سے یہ برداشت نہیں ہو سکا۔ اسود عنسی کی طرف بھی صحابہ چلے اور اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے جب تک کہ اس کو قتل نہیں کر دیا۔ صحابی وہاں پہنچے اور اس کو قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچائی گئی۔ آپ کو بھی اطلاع پہنچنی تھی، اس سے پہلے آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ صحابہ نے پیغام پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دو، آپ کے دشمن اسود عنسی کا سر قلم کر دیا گیا۔ تو آپ کو جب خبر پہنچنے کے لیے، اطلاع دینے کے لیے مدینہ پہنچے تو آپ پہلے انتقال کر چکے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، تو آپ نے 3 بڑے جرنیل، صحابہ میں 3 بڑے جرنیل تھے، عکرمہ، خالد بن ولید، ان جرنیلوں کو آپ نے روانہ کیا کہ تم جاؤ، اور حضرت شرحبیل تیسرے صحابی، کہ تم جا کر اس فتنے کا مقابلہ کرو اور اس فتنے کو ختم کر دو۔ اور صحابہ اکرام نے جنگ یمامہ، یہی جنگ تھی جو منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا اور آپ کے 17 ٹکڑے کیے تھے، بعد میں اسلام لے آئے تھے۔ آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے وحشی میرے سامنے نہ آیا کر، مجھے میرا چچا یاد آ جاتا ہے۔ حضرت وحشی پریشان ہوتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ کاش مجھے موقع ملے میں رسول اللہ کے بڑے دشمن کو قتل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت بھی پہنچاؤں، کہ میرے عمل سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچی تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جنگ یمامہ کا اعلان ہوا کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اس کی سرکوبی کے لیے مسلمانوں کا لشکر جا رہا ہے، تو میں نے عزم کر لیا کہ مسیلمہ کذاب کو میں قتل کروں گا۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا تاج چھیننے کی کوشش کی ہے۔ اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تو اللہ نے یہ کام مجھ سے لیا۔ صحابہ نے جتنی جنگیں لڑیں، تمام جنگوں میں صحابہ کی تعداد 259 ہے۔ صرف جنگ یمامہ کی تعداد صحابہ اکرام کی 1200 ہے۔ تمام جنگوں میں شہید ہونے والے صحابہ 250 ہیں اور 250 سے کچھ زائد ہیں، اور صرف جنگ یمامہ جو منکرین ختم نبوت کے خلاف لڑی گئی اور ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے اور اس کے ماننے والوں کے خلاف لڑی گئی، اس جنگ میں 1200 صحابہ جام شہادت نوش کر گئے۔ صحابہ سمجھتے تھے کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کتنا ضروری ہے، اور اگر یہ فتنہ اٹھتے رہے، یہ فتنے، تو ہمارا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ تو صحابہ اکرام نے اس فتنے کو ختم کر کے دم لیا، اور اس جنگ میں 700 صحابہ اکرام ایسے تھے جو حافظ قرآن تھے۔ 700 حافظ قرآن صحابہ منکرین ختم نبوت کے خلاف جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔
اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوئی، انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا، قرآن سینوں میں ہے، لکھا نہیں گیا، تو آپ اہتمام کریں قرآن کو لکھ لیا جائے۔ 700 حافظ قرآن شہید ہو چکے ہیں، تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جمع کرنے کا انتظام کیا اور قرآن کو لکھایا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کے اندر عقیدہ ختم نبوت اس قدر اہمیت رکھتا ہے کہ سب سے پہلے یہ عقیدہ ہمیں قرآن دے رہا ہے، پھر یہ عقیدہ ہمیں رسول اللہ کی احادیث بتا رہی ہیں، پھر یہ عقیدہ ہمیں صحابہ دے رہے ہیں کہ جس روئے زمین کے جس حصے پر دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے منکر ہوں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، مسلمانوں کا فرض ہے اسے ختم کریں، ان کے خلاف جہاد کریں۔ صحابہ جہاد کر رہے ہیں، صحابہ تلوار اٹھا رہے ہیں، کتنی بڑی قربانی لگی صحابہ اکرام کی اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرمایا کرتے تھے اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی شخص اس سے پوچھنے چلا جائے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس نبوت کے دعوے پر آپ کے پاس دلیل کیا ہے، اس کی نبوت کو تسلیم نہیں کیا، مانا نہیں ہے، صرف یہ پوچھنے گیا ہے کہ آپ کوئی دلیل بیان کر دیں اپنے نبی ہونے پر، تو آپ فرماتے ہیں وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ صرف دلیل مانگنے پر، دلیل مانگی ہے کہ آپ کی نبی ہونے پر دلیل کیا ہے کہ آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ شخص اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ہونا، آپ کا ختم نبوت کا عقیدہ آپ کے اوپر رکھنا، یہ اتنا واضح اور روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس کو اس بات پہ یقین نہیں تھا، اس کو شک ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ نبی ہو، یہ شک کی بنا پر اسے پوچھنے گیا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت والے عقیدے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اگر اسے یقین ہوتا تو پوچھنے نہ جاتا، سنتے ہی کہتا کہ وہ کذاب اور دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس کا اس سے دلیل کا مطالبہ کرنا، اس سے دلیل کا پوچھنا، اس بات کی علامت ہے اس کو عقیدہ ختم نبوت میں شک ہے، اور عقیدہ ختم نبوت میں شک کرنے والا بھی کافر ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا اس سے دلیل کا مطالبہ کرنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ اور آج بھی یہ فتنہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے 100 سال قبل نبوت کا دعویٰ کیا، آج بھی اس کی ذریت اس کی نبوت اور رسول ہونے کو مانتی ہے اور اس عقیدے اور نظریے کو نعوذ باللہ معاذ اللہ آگے پھیلا رہی ہے۔ 10 لاکھ نسخے قرآن کے ترجمے میں تحریف کر کے بدل کر لوگوں میں تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ قرآن کی وہ آیات جو عقیدہ ختم نبوت پر موجود ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونا بتلا رہی ہیں، ان کے ترجمے کے اندر تبدیلی کر رہے ہیں، ترجمے میں تبدیلی کر کے دنیا کے اندر اس قرآن کے نسخوں کو پھیلایا جا رہا ہے، اور انٹرنیٹ کے ذریعے، مختلف ذرائع ابلاغ کے ذریعے ہم مسلمان سے اس کا ایمان چھیننے کی کوشش ہو رہی ہے، اور لبادہ اوڑھ کر، مسلمان کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان کو کافر بنایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں ہمارا کلمہ ایک ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری بھی مسجد ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو مانتے ہیں۔ یہ شکار کرنے کا انداز ہے ان کا، جال میں پھنسانے کا انداز ہے کہ آپ کا کلمہ بھی ایک، ہمارا بھی ایک، ہمارا قرآن بھی ایک، تمہارا بھی وہی قرآن۔ لوگ پھر بھی ہمیں برا بھلا کہتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیں، آپ کا سارے قرآن پر ایمان ہو، ایک شخص کا سارے قرآن پر ایمان ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتا، آپ بتائیں وہ مسلمان ہے؟ سارے قرآن کو مانتا ہے، 6666 آیات پر ایمان رکھتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے صرف میں ایک آیت کو نہیں مانتا، تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، چاہے پورے قرآن کو مانے، نماز پڑھے،
جو کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری ہے، مرزا غلام احمد قادیانی نبی ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ مسلمان نہیں، وہ دجال، کذاب اور کافر ہے۔ اور آج کمزور ایمان والے نعوذ باللہ برطانیہ کا ویزا لینے کے لیے اپنے آپ کو قادیانی لکھوا کے باہر جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل برطانیہ کے ویزے کے حصول کے لیے، چونکہ قادیانی کو برطانیہ کا ویزا بآسانی مل جاتا ہے، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی یہ انگریز کا ایجنٹ اور اس کا لگایا ہوا پودا تھا، اسی نے اس کو اس کام کے لیے کھڑا کیا تھا، وہی ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں، انہوں نے انہیں پناہ دی ہوئی ہے، پورا مرکز برطانیہ کے اندر ہے۔ تو اب مسلمان ہے، نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے، لیکن صرف برطانیہ کے ویزے کے حصول کے لیے اپنے کاغذات میں اپنے آپ کو قادیانی لکھواتا ہے تاکہ برطانیہ کا ویزا بآسانی مل جائے۔ تو شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے فتویٰ دیا ہے، ان کے فتاوی عثمانی میں یہ موجود ہے کہ وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، تسلیم کرتا ہے اللہ کے نبی آخری نبی ہیں، لیکن اپنے آپ کو قادیانی کہتا ہے، اپنی نسبت ان کے ساتھ جوڑتا ہے، یہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب کتنا اہم اور نازک مسئلہ ہے، عقیدہ کو معمولی بات ہے، تو پوری کامیابی کا دار و مدار عقیدے اور نظریے پر ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہوا، لاکھ نماز پڑھ لیں، لاکھ روزے رکھ لیں، لاکھ حج کر لیں، اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں، آپ پر اللہ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، آپ کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، آپ کے بعد جو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ دجال اور کذاب اور کافر ہے، اور یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں۔ اور قادیانیوں کی بہت بڑی کمپنی شیزان کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے، علماء کا متفقہ فتویٰ ہے تمام مسالک کے مفتیان کرام کا کہ شیزان کی مصنوعات کا خریدنا، بیچنا، کاروبار کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، اس لیے کہ شیزان کمپنی کے لوگ اپنی پوری کمائی کا 1% حصہ یا 10% حصہ قادیانی جماعت کو دیتے ہیں، اور قادیانی جماعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کے خلاف اس پیسے کو استعمال کرتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی باقی ساری کمپنیاں بھی تو کافروں کی ہیں، باقی ساری کمپنیاں جو کافروں کی ہیں پھر وہ بھی حرام ہے، تو اس کی وجہ بھی سن لیں۔ یہ بات کسی نے حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کی کہ آپ قادیانیوں کے بارے میں بڑی سختی کرتے ہیں کہ ان کی مصنوعات نہ خریدیں، باقی ساری مصنوعات بھی تو یہودیوں کی ہیں۔ تو آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمانے لگے ایک شخص بازار میں کسائی بکری کے گوشت کو کتے کا گوشت بنا کے بیچتا ہے، اور ایک شخص کتے کے گوشت کو کتے کا گوشت کہہ کے بیچتا ہے، تو آپ بتائیں خطرناک کون ہے؟ خطرناک وہ ہے جو کتے کے گوشت کو بکری کا گوشت بنا رہا ہے، گوشت کتے کا ہے، گدھے کا ہے، کہتا بکری کا ہے، بکرے کا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے، ایک کسائی ایسا ہے، وہ کہتا ہے یہ کتے کا گوشت ہے، کوئی خریدے گا؟ کوئی کہے گا وہ گدھے کا گوشت ہے، کوئی نہیں خریدے گا، سب آگے نکلتے جائیں گے کہ یہ تو گدھے کا گوشت بیچ رہا ہے، یہ تو کتے کا گوشت بیچتا ہے، یہ تو حرام ہے۔ اب آگے جائیں گے، وہ کہے گا یہ تو بکرے کا ہے، حالانکہ بکرے کا نہیں ہے، سارے اس سے خریدنے لگ جائیں گے۔ فرمایا قادیانی اس لیے خطرناک ہیں کہ یہ اسلام کا لبا دور پر ہمارے ایمان پر حملہ آور ہیں، یہ کتے کا گوشت بیچ رہے ہیں بکرے کا گوشت بنا کے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے کہ ہم کلمہ وہی پڑھتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ہمارے اندر یہ نظریہ اور عقیدہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی جس کی موت ایک باتھ روم کے اندر آئی تھی وہ نبی اور رسول ہے، جو آنکھ سے بھی ایک آنکھ اس کی نہیں تھی، نبی ایسا ہو سکتا ہے؟ تو بات عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اس لیے خطرناک ہیں کہ یہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ تو کسی قسم کا تعلق ان سے رکھنا، ان کی مصنوعات خریدنا اور بیچنا اور ان سے سلام دعا رکھنا قطعاً ناجائز اور حرام ہے۔
اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ختم نبوت کا تاج چھین کر مرزا غلام احمد قادیانی پہ سر پہ رکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس فتنے سے حفاظت فرمائے، اور جہاں جہاں پروگرام ہوں ختم نبوت کے عنوان سے ہر مسلمان اس پروگرام میں شرکت کو سعادت سمجھے۔ حضرت مولانا انور کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو ختم نبوت کا کام کرے گا، نبی علیہ السلام کی اس عقیدے کا تحفظ کرے گا، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ سے میں اسے جنت لے کے دوں گا، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، اس لیے کہ ختم نبوت کا تحفظ کرنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تحفظ کرنے والا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو 7 ستمبر بروز منگل مینار پاکستان کے اندر بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے، اور تمام مسلمانوں کو، پورے ملک سے مسلمان اس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پروگرام منعقد کیا گیا ہے، تو تمام احباب سے عرض ہے اس میں بھی شریک ہوں۔ اسی طرح 26 ستمبر کو مکی مسجد شورکوٹ کینٹ کے اندر بھی ختم نبوت کے عنوان سے کانفرنس ہے، اس میں بھی شرکت کریں۔ ان پروگراموں میں شرکت ہمارے لیے ہماری بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان فتنوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like